تو آج ہم بات کریں گے چند ضروری مسائل کی، جو کہ نماز پڑھنے سے پہلے جو باتیں ضروری ہوتی ہیں، جو مسائل ضروری ہیں، وہ ایک ایک کر کے ہم انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ان میں سب سے پہلے ہے وضو۔ وضو کرنا فرض ہے، یعنی پاکی کی حالت میں نماز پڑھنا فرض ہے، یعنی نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے۔ بغیر وضو یا اگر کسی پر غسل فرض ہے تو بغیر غسل کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو اس لیے نماز کے مسائل اور غسل کے مسائل بھی سیکھنے چاہیے اور وہ بھی پتہ ہونے چاہیے، اس لیے کہ نماز اس پر موقوف ہے۔ وضو ٹھیک ہوگا تو نماز ٹھیک ہوگی۔ غسل سے آپ ناپاکی سے پاکی حاصل کریں گے تو نماز ٹھیک ہوگی، ادروائز اگر آپ نماز پڑھ بھی لیتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ دوسری بات جو صحیح نماز پڑھنے کے لیے ضروری ہے وہ ہے نیت۔ نیت کے بارے میں بہت سارے لوگ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں اور یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نیت کیسے کریں۔ بعض لوگ نیت کے الفاظ یاد کر رہے ہوتے ہیں، بعض لوگ ہر نماز سے پہلے نیت کے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ عشاء کی نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ دل میں بس یہ سوچ رہے ہیں کہ میں نیت کر رہا ہوں اور میں عشاء کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس یہ نیت ہو جاتی ہے۔ اور نیت کے لیے وہ سارے الفاظ، وہ کلمات پڑھنا کہ میں نیت کرتا ہوں عشاء کی نماز 4 رکعت اللہ کے خاطر اس امام کے پیچھے وغیرہ، یہ سارے الفاظ دہرانا ضروری نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اپنی توجہ کے لیے یہ کام کرتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے مسجد میں کوئی آیا، امام رکوع میں ہے، اس کے پاس موقع ہے کہ وہ امام کے ساتھ رکوع میں شامل ہو جائے، لیکن وہ کھڑا ہوا وہ نیت کے الفاظ سارے دہرا رہا ہوتا ہے، یعنی امام رکوع میں ہے اور یہ سارے الفاظ اپنے دہرا رہا ہوتا ہے، تو اس کے الفاظ دہرانے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ امام رکوع سے کھڑا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات وہ سجدے میں پہنچ جاتا ہے، تب جا کے اس کی نیت کے وہ الفاظ پورے ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ایک نیت کو 2 3 4 بار دہرا رہے ہوتے ہیں لوگ، غلط صحیح۔ تو نیت کے معاملے میں اتنا پریشان ہونا اور اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ تو جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بس آپ مسجد جا رہے ہیں، مثلا ظہر کی نماز کا وقت ہے، آپ اسی نیت سے جا رہے ہیں نا کہ میں ظہر کی نماز پڑھوں گا۔ جب آپ جا رہے ہیں، آپ کی نیت ہے تو آپ جائیں، اللہ اکبر بولیں اور آپ کی نماز شروع ہو گئی۔ یہ ایک سمپل سا طریقہ ہے۔ اور جب کوئی امام ہو نماز پڑھا رہا ہو تو امام جو ہے مقتدیوں کی نیت بھی کرے گا، اور مقتدی اگر کوئی ہے تو وہ امام کی نیت بھی کرے گا، یعنی میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اچھا، تیسری اہم بات جو نماز پڑھنے سے پہلے ہمیں معلوم ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ نماز پڑھنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے۔ جس جگہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اگر وہ جگہ ہی ناپاک ہے، گندی ہے، نجاست لگی ہوئی ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ناپاک جگہ ہے، اس پر آپ مصلی بچھا دیتے ہیں، کپڑا بچھا دیتے ہیں، اور وہ کپڑا اتنا موٹا ہے کہ وہ نجاست کو چھپا دے، اس کا اثر کپڑے کے اوپر ظاہر نہیں ہو رہا، یعنی کپڑا آپ نے بچھا دیا، وہ جگہ گندی تھی، لیکن اس نے وہ نجاست اس کے اوپر تک، اس کپڑے میں اس کی نجاست اوپر تک نظر نہیں آ رہی، تو ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی۔ چوتھی بات یہ ہے کہ نماز پڑھنے والے کا بدن اور لباس یہ دونوں بھی پاک ہونی چاہیے، یعنی بدن پر کوئی نجاست نہیں لگی ہونی چاہیے، کوئی گندگی نہ لگی ہو۔ بعض اوقات بدن پر کوئی گندگی لگ جاتی ہے، کوئی بیٹ لگ گئی یا کوئی بھی ایسی چیز لگ گئی، تو ایسی صورت میں اس کا دھونا بھی ضروری ہوتا ہے۔ بعض اوقات کپڑوں پر گندگی لگ جاتی ہے، بچے نے پیشاب کر دیا، آپ بچے کو باہر لے کر گئے، اس نے پیشاب کر دیا، ظاہر ہے اس کو دھونا پڑے گا۔ اچھا، گھروں میں بستر میں بچے جیسے پیشاب کر دیتے ہیں، بیڈ پر پیشاب کر دیتے ہیں، تو اس کی صفائی ستھرائی کا شرعی نقطہ نظر سے بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ گھر میں جب ناپاکی ہوتی ہے، گندگی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے گھر میں نحوست آتی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، فرشتوں کو ایسی جگہ سے گھن آتی ہے، ان سے نفرت کرتے ہیں، اور ایسی جگہ پر رحمت کے فرشتے نہیں جاتے۔
تو جب رحمت کے فرشتے نہیں جائیں گے تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے گھر میں، ایسی جگہوں میں، ایسی فیملی میں نحوست اس کی وجہ سے پھیلتی ہے، تو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پانچویں بات جس کا جاننا ضروری ہے کہ نماز کے لیے نماز کا وقت ہونا بھی ضروری ہے۔ اس وقت میں نماز پڑھیں جس وقت میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے نماز کے کچھ مکروہ اوقات ہیں۔ مکروہ اوقات میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ جیسا کہ اب فجر کی نماز کا وقت ہے تو فجر کی نماز کے وقت میں آپ ظہر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، اور ظہر کی نماز کے وقت میں آپ عشاء کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ مکروہ اوقات وہ ہمیں پتہ ہونے چاہیے کہ مکروہ اوقات کون سے ہیں۔ 5 مکروہ اوقات ہیں جن کا سمجھنا ضروری ہے۔ 3 ایک کیٹیگری کے ہیں اور 2 ایک کیٹیگری کے ہیں۔ 3 جو ایک کیٹیگری کے ہیں ان میں نہ آپ کوئی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں، نہ آپ کوئی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، اور نہ ان میں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ فرض نفل کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے۔ ان میں سے ایک طلوع کا وقت ہے، ایک غروب کا وقت ہے، اور ایک زوال کا وقت ہے۔ طلوع کا مطلب جب سورج نکل رہا ہوتا ہے مشرق سے، غروب کا مطلب ہے جب سورج مغرب میں جا کے غروب ہو رہا ہوتا ہے، اور زوال کا مطلب ہے جب سورج بالکل ہمارے سر کے اوپر ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ نیچے کی طرف زوال کی طرف ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو 3 اوقات ہیں، سورج کے طلوع ہونے کے، غروب ہونے کے اور زوال کے، یہ تینوں اوقات ایسے ہیں جس میں آپ کوئی فرض نماز یا نفل نماز یا سجدہ تلاوت وغیرہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ تینوں ایک کیٹیگری کے ہیں۔ 2 اوقات اور ہیں، وہ فجر کے بعد اور عصر کے بعد کا وقت ہے۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سورج نکلنے تک اور عصر کی نماز کے بعد مغرب تک، یہ بھی مکروہ وقت ہے، لیکن اس کے اندر نفل نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ یعنی فجر کے بعد آپ کوئی سنت نہیں پڑھ سکتے، کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کی کوئی نماز قضا ہو گئی ہے، وہ قضا نماز آپ پڑھنا چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی عصر کی نماز آپ نے پڑھ لی، عصر کی نماز کے بعد آپ کوئی نفل نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن آپ کی کوئی قضا نماز ہے وہ آپ پڑھنا چاہیں عصر اور مغرب کے درمیان تو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ سجدہ تلاوت کرنا چاہیں تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ تو ہمیں نماز پڑھنے سے پہلے نماز کا وقت کا پتہ ہونا یہ بھی ضروری ہے۔ تو ان میں چھٹی بات یہ ہے کہ جس کا سیکھنا اور سمجھنا ضروری ہے نماز پڑھنے کے لیے، صحیح نماز پڑھنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ انسان کا سطر ڈھکا ہوا ہو۔ مرد کا سطر اس کی ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے، اور عورت کا سطر پورا جسم ہے سوائے چہرے، ہتھیلی اور پاؤں کے۔ یہ نماز میں کھلے رہ سکتے ہیں۔ باقی اس کے سر کے بال، یہ اس کے سطر کا حصہ ہے۔ سر کے بال بھی چھپے ہوئے ہونے چاہیے، ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے۔ بعض اوقات عورتیں اس معاملے میں شاید ان کو پتہ نہیں ہوتا مسائل کا، کہ سر پر دوپٹہ ڈال لیتی ہیں لیکن پیچھے سے ان کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو سر کے بالوں کو اس طریقے سے چھپانا کہ وہ دوپٹے سے باہر نظر نہ آئے، یہ نماز کے لیے ضروری ہے۔ اور سطر کے بارے میں یہ اصول یاد رکھنا چاہیے کہ اگر نماز میں سطر کھل جائے، چاہے وہ مرد کا سطر ہو یا عورت کا سطر کھلے، تو اگر کسی بھی عضو کا 1/4 حصہ کھل جائے اور 1 رکن کے برابر کھلا رہے، اب 1 رکن کتنا ہوتا ہے، اس کی مقدار کیا ہوتی ہے کہ جس میں آپ 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیں تو یہ 1 رکن ہوتا ہے۔ اتنے وقت کی بقدر اتنی ڈوریشن سطر کھلا رہے، 1/4 یا اس سے زیادہ، تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اور اگر زیادہ کھلا رہے، اس سے بھی زیادہ دیر تک کھلا رہے، تو یہ بات یقینی ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھتے وقت اس چیز کا بھی لحاظ ہونا چاہیے کہ نماز میں سطر ڈھکا ہوا ہو۔ مرد نماز پڑھ رہا ہو یا عورت نماز پڑھ رہی ہو تو سطر کا خاص دھیان رکھنا چاہیے۔ اور ایک اور بات یہاں پہ نوٹ کرنے کی ہے،
جو عورتوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ وہ بعض اوقات عورتیں جو دوپٹہ اور اوڑھنی اوڑھتی ہیں وہ بہت پتلا یا باریک کپڑا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے سر کے بال نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ تو کپڑے سے جو بال عورت کے نظر آئے تو ایسا دوپٹہ اگر کوئی رکھ کر نماز پڑھ رہی ہے جس سے بال ظاہر ہو رہے ہیں سر کے، تو اس میں ظاہر ہے کہ نماز نہیں ہوگی۔ تو نماز پڑھنے کے لیے سطر کا خاص دھیان رکھنا چاہیے، سطر انسان کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ ساتویں بات جو نماز شروع کرنے سے پہلے سیکھنی ضروری ہے کہ قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہمیں حکم ہے کہ ہم نے بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو ہمارا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے اور پاؤں کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، گردن کا اور سینے کا رخ بھی قبلے کی طرف ہونا چاہیے، اور دونوں پاؤں پر برابر وزن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کسی ایک پاؤں پر وزن زیادہ ہو اور دوسرے پر کم ہو، تو برابر دونوں پاؤں پر برابر وزن ہونا چاہیے، تو اس سے ہم بالکل بیلنس میں سیدھے کھڑے ہوں گے۔ یہ نہیں ہو کہ ایک طرف جھکاؤ، کسی ایک طرف ہمارا زیادہ جھکاؤ ہو، تو دونوں پاؤں پر برابر وزن ہونا چاہیے، اور ہمارا چہرے کا رخ اور سینے کا رخ، گردن کا رخ، پاؤں کا رخ، یہ سب قبلے کی طرف ہونے چاہیے۔ بعض اوقات لوگ چہرہ بہت زیادہ جھکا دیتے ہیں نماز میں، اور کچھ لوگ بہت زیادہ چہرے کو اٹھا لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بہت زیادہ ٹانگیں کھول کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ لوگ بالکل ٹانگیں کم فاصلہ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ تو یہ سارے طریقے جو ہیں خلاف سنت ہیں۔ تو بالکل ہمیں جتنی ہماری باڈی ہے اس کے حساب سے، جتنا ہمارا وزن ہے، کم از کم جو پاؤں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے وہ 4 انگلیوں کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی باڈی بالکل بیلنس میں کتنے وزن میں آتی ہے صحیح سے، تو اس کے مطابق جسم کو جو ہے ڈھال کر نماز پڑھنی چاہیے۔ ایک آخری بات جو نماز پڑھنے کے لیے جاننا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ مردوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے نہ ہوں اور عورتوں کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں، یعنی شلوار جو ہے ٹخنوں سے اوپر ہونی چاہیے مردوں کی، اور عورتوں کی جو ہے شلوار وہ ٹخنوں سے نیچے ہو۔ تو حدیث کے اندر جو ہے اس کے بارے میں بہت سخت وعیدیں آئی ہیں، اور یہ صرف نماز کے لیے حکم نہیں ہے، عام حالات میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ انسان کو اپنے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھنی چاہیے۔